مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف نے کہا کہ مجھے کسی سے بدلے کی تمنا نہیں، میری صرف ایک ہی تمنا ہے کہ ہماری قوم خوشحال ہو جائے۔ مینار پاکستان جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے سربراہ اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کا کہنا تھا کہ میری والدہ اور میری اہلیہ سیاست کی نظر ہو گئیں، یہ زخم کبھی بھرے گا نہیں۔ میں نے جیل میں کہا میری اہلیہ سے بات کرا دیں تو کسی نے مجھے میری اہلیہ سے بات کرانے کی اجازت نہیں دی، مجھے کہا گیا کہ ہمیں اجازت نہیں ہے۔ نواز شریف نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مزید کہا کہ 2017 میں لوڈ شیڈنگ عروج پر تھی، ہم نے لوڈ شیڈنگ کے عذاب کو ختم کیا، ہم نے تو پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا، ہم تو پاکستان کی تعمیر کرنے والوں میں سے ہیں۔ کون ہے جو ہر چند سال بعد نواز شریف کو اس کی قوم سے جدا کر دیتا ہے؟ میں نے جب ایٹمی دھماکے کیے تو مجھے کہا گیا کہ دھماکے نہ کریں۔ کلنٹن نے کہا آپ نے ایٹمی دھماکے نہیں کرنے، بدلے میں پاکستان کو $5 ارب دیں گے۔ ہم نے اس وقت $5 ارب ٹھکرائے تھے، میری جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ امریکی صدر کے آگے بول بھی نہیں سکتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کا جھنڈا کسی نے نہیں چھوڑا، مریم نواز کے خلاف بھی جیلی کیسز بنائے گئے، جیلوں میں ڈالا گیا، ملک بدر کیا گیا، میرے اور شہباز شریف کے خلاف بھی جیلی کیسز بنائے گئے، جب بھی موقع ملا کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا۔ میاں نواز شریف نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ نواز شریف کو اس لیے نکالا گیا کہ ہم نے ڈالر کو ہلنے نہیں دیا، میرے دور میں ڈالر 104 روپے کا تھا، آج ڈالر کا ریٹ 250 سے زائد ہے، اس لیے ملک میں مہنگائی کا طوفان ہے۔ نواز شریف نے مزید کہا کہ میرے دور میں پیٹرول 60 روپے لیٹر ملتا تھا، روٹی 4 روپے کی اور آج 20 روپے کی ہے، ملک آج بربادیوں کی حد تک چلا گیا، اب ملک کو واپس لائیں گے، میرے دور میں روٹی 4 روپے کی تھی، کیا اس لیے مجھے نکالا گیا؟ نواز شریف نے یہ بھی کہا کہ میرے دور میں پاکستان ایشین ٹائیگر بننے جا رہا تھا، ہم نے دھرنوں کے باوجود آپ کے گھروں تک بجلی پہنچائی۔ 2016 میں دھرنے کون کروا رہا تھا؟ اسلام آباد سے لاہور اور لاہور سے ملتان موٹر وے کس نے بنائی؟ ہم نے بنائی۔ لواری ٹنل بھی ہم نے بنوایا۔ بجلی اس وقت سے مہنگی ہو رہی ہے جب آپ نے نواز شریف کو نکالا، لوگ ادھار لے کر بجلی کے بل ادا کر رہے ہیں۔ نواز شریف نے فلسطینیوں پر ہونے والے مظالم کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ دنیا سے اپیل ہے کہ وہ تنازع میں انصاف سے کام لے، فلسطین کا باعزت حل نکال کر انہیں ان کا حق دیا جائے تاکہ وہ بھی چین اور سکون سے اپنی زندگی گزار سکیں۔ پاکستان فلسطینیوں کے ساتھ زیادتی کو کبھی قبول نہیں کرے گا۔ لیگی قائد نے پاکستان مسلم لیگ نون کو منشور پیش کیا اور کہا کہ ملک کو عظیم بنانے کے لیے ہمیں برآمدات کو بڑھانا ہے اور پاکستان کو آئی ٹی کے شعبے میں سپر پاور بنانا ہے اور ملک میں انصاف کا نظام قائم کرنا ہوگا۔ یاد رہے ملکی معیشت کے حوالے سے نواز شریف نے اپنے خطاب میں وہی باتیں کی جو موجودہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی اسٹریٹجی رہی ہے، جس میں سر فہرست SIFC کا قیام ہے، جس کے تحت پاکستان کی ایگریکلچر فیلڈ میں حیران کن ترقی دیکھی گئی۔ اسی طرح ٹیک کی فیلڈ میں بھی پاکستان نے کئی گنا ترقی کی اور مزید بھی امید کی جا رہی ہے، اور اسی طرح وہ کارروائیاں بھی کی جو نگراں حکومت نے پاک فوج کے ساتھ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی چھتری تلے رہتے ہوئے کی، جس کے تحت اسمگلنگ اور بجلی چوری کی روک تھام کے لیے اقدامات اٹھائے گئے، جس کے بعد ڈالر کی قدر میں ریکارڈ توڑ کمی دیکھی گئی، جس کے بعد مہنگائی میں کئی فیصد کمی ہوئی اور خصوصاً پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بھی حیران کن کمی دیکھی گئی۔ ماہرین کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ اگر سیاسی جماعتیں، اسٹیبلشمنٹ اور دیگر جتنے بھی ادارے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کریں گے تو پاکستان کو ترقی کی منازل طے کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا، اور نواز شریف کی واپسی اور ان کی نئی پالیسی سے امید کی جا سکتی ہے کہ یہ سب انشاءاللہ مستقبل قریب میں ہی ممکن ہو جائے گا۔ ابھی تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ مزید دلچسپ اور تازہ ترین خبروں سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل اسلام آباد انسائیڈر کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔